अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक ऐसे शख्स की पुरअसरार और खौफनाक कहानी जो गुर्बत से तंग आकर एक सफली अमल के ज़रिए अमीर बनना चाहता था। अजीब सी शर्त थी जिसने दिलो दिमाग को हैरतों में मुब्तला किया था और अकल को एक नई सोच में डाल दिया था। अगर असल हकीकतों को जानने की कोशिश की जाती तो वो हरगिज़ आम शर्त ना थी, वो सचमुच एक अजीबोगरीब और दिलो दिमाग को उलझा देने वाली शर्त थी। बोलो, मंजूर है तुम्हें ये शर्त? कमरे की खामोश फिजा में रूपदार आवाज़ ने इर्ताश पैदा किया था। उस शख्स की सिर्फ आंखें और आवाज़ ही नहीं बल्कि सरतापा इसरार भरी शख्सियत थी, और वो ऑफिस जिसकी रिवॉल्विंग चेयर पर वो बड़ी रसानियत के साथ बराजमान था, उस माहौल की हर शय अजीब से इसरार में लिपटी हुई महसूस हो रही थी। पामिस्ट्री की दुनिया का एक ऊंचा नाम जिसको न जाने कौन कौन से अलूम पर अबूर हासिल था, वो शख्स अरसलान पर संजीदा निगाहें जमाए अपने दोनों हाथों की उंगलियां आपस में एक दूसरे में पेवस्त किए उससे मुखातिब था। बताओ, मंजूर है? अमल कर लो कि इस शर्त पर? दोबारा से उसकी रोबदार आवाज़ माहौल में इर्ताश का बाइस बनी थी। उसके दोनों हाथों की हर उंगली में अंगूठी थी। ख़ास बात ये थी कि हर अंगूठी का नगीना या पत्थर दूसरे से मुख्तलिफ था, जैसे मरजान, याकूत, नीलम, पखराज, जुमुर्द, ओपल, लाजवर्द, अकीक वगैरह वगैरह। बड़ा अजीब शख्स था जिसने एक ही वक्त में कई पत्थर एक साथ पहन रखे थे, और अजीबतर बात यह थी कि उस शख्स को सबके सब पत्थर रास आ गए थे। हाँ जी सर, क्यों नहीं? अरसलान की आवाज़ और लहजे की हकलाहट बता रही थी कि जवाब देने में इतनी उजलत से काम लिया गया था कि दिमाग से जैसे मशवरा लेना ज़रूरी ही ना समझा हो। यार अरसलान, इतनी अजीबोगरीब शर्त। अरसलान के साथ वाली कुर्सी पर काफ़ी देर से चुप बैठे उमर ने बिला आखिर खामोशी तोड़ दी। उसके दिल को अरसलान की जल्दबाजी हरगिज़ ठीक न लगी थी। सर, सोचने के लिए चंद रोज़ का वक्त मिल सकता है क्या? वाई नॉट? सोचो, गौर करो ठंडे दिमाग से और फिर फैसला करो। पुरअसरार सी मुस्कुराहट के साथ उन दोनों को रुखसत करते उस पामिस्ट ने अगले क्लाइंट को बुलाने के लिए बेल बजा दी थी। अरे, जब मुझे शर्त मंजूर थी उमर, तो तुम्हें मुदाखलत की क्या ज़रूरत थी? हॉस्टल के रूम में काफ़ी देर से आपस में उलझे हुए वो दोनों एक दूसरे को अपनी बात पर कायल करने में नाकाम नजर आ रहे थे। अरसलान और उमर दोनों इस बॉयज़ हॉस्टल में रूममेट थे। दोनों के पास मास्टर्स की डिग्री थी, मगर दोनों अभी तक बेरोज़गार थे। काफ़ी जगह नौकरी की तलाश में नाकामी उन्हें मायानाज पॉमिस्ट हैदर अफंदी के ऑफिस में ले गई थी, जिसके बारे में मालूमात उन दोनों ने फेसबुक पर चलने वाले इश्तिहार से हासिल की थी। पहली बात, वो बंदा मुझे ढोंगी लग रहा है। दूसरी बात अरसलान, कि हमने उसके ऑफिस में जाकर गलती की है। और तीसरी बात, अगर उसकी शर्त की कुछ हकीकत है भी तो उस पर अमल करना हरगिज़ आसान नहीं होगा मेरे दोस्त। मैं तुम्हारे किसी ख्याल से, किसी सोच से मुत्तफिक नहीं उमर। हमेशा से जज्बाती, जल्दबाज, अक्खड़ और ज़िद्दी अरसलान ने एक मुखलिस दोस्त के हर ख्याल और सोच को मनफी और गलत करार देते रद्द कर दिया था। मैं तो एक बार इस शख्स को ज़रूर आजमाऊंगा उमर, ये मेरा आखिरी फैसला है। शाम गहरी और इसरार अपने अंदर समेटे हुए थी। अरसलान तन्हा प्रोफेसर अफंदी के ऑफिस में मौजूद था। आज उसके साथ उमर नहीं आया था। यकीनन इसकी वजह यह थी कि उमर को प्रोफेसर की हर बात ढोंग लग रही थी, मगर अरसलान को तो हर हाल में दुनिया का अमीर तरीन आदमी बनना था। सर, मुझे दुनिया का अमीर तरीन आदमी बनना है, और इसके लिए मुझे ये तो क्या, कुछ भी मुश्किल से मुश्किल शर्त मंजूर होगी। अरसलान ने अपना फैसला हैदर अफंदी के सामने रख दिया। हैदर अफंदी, जो कि मायानाज माहिर नजूम था, सितारों की चाल देखकर किसी शख्स के हाल और मुस्तकबिल के बारे में ना सिर्फ बताता था, बल्कि उस शख्स की उलझनों को दूर करने का कोई ना कोई अमल, तरीका या फिर इलाज भी बताता था।
اس کے بتائے ہوئے عمل ایسے 100% یقینی نتائج کے حامل ہوتے تھے کہ شاید ہی آج تک کسی کلائنٹ کو مطلوبہ نتیجہ نہ ملا ہو۔ میری فیس دے سکو گے؟ اب کہ حیدر افندی کے چہرے پر خباثت بھری مسکراہٹ پھیل چکی تھی، لالچی اور مکار شخص کی مسکراہٹ جیسی، جسے یقین ہو گیا ہو کہ مچھلی کانٹے میں پھنس چکی ہے۔ سر، کتنی فیس ہوگی آپ کی؟ ارسلان نے تو سوچا ہی نہ تھا، اس کا تو خیال تھا جیسے وہ شاید فی سبیل اللہ کام کرتا ہوگا، لیکن اب ارسلان کو اس کا لگژری آفس دیکھ کر سب سمجھ آ گیا تھا۔ شام ٹھٹھری ہوئی تھی، اپنے اپنے لحافوں میں دب کے وہ دونوں ایک ہی موضوع پر غور کر رہے تھے۔ تمہیں نہیں لگتا کہ امیر بننے کے لیے تم نے ایک مشکل راستے کا انتخاب کیا ہے ارسلان؟ تو کیا ساری زندگی یوں ہی سسکتے ایڑیاں رگڑتے کسی معجزے کے انتظار میں گزار دوں عمر؟ غربت اور افلاس سے تنگ ارسلان، جو کہ ماسٹرز کے فائنل ایئر میں تھا، بوائز ہاسٹل میں 2 سال سے مقیم، اپنے تعلیمی اور ہاسٹل کے سارے اخراجات ٹیوشنز پڑھا کر پورے کر رہا تھا۔ ہاسٹل کا یہ چھوٹا سا روم جس میں 3 اور بھی روم میٹ تھے، ان میں گہری دوستی صرف عمر سے ہوئی تھی، باقی سب کے ساتھ تو حالات کا مارا جلا کڑھا ارسلان ہر وقت لڑنے مرنے کے موڈ میں ہی رہتا تھا۔ وہ تو عمر کی صلح جو طبیعت تھی کہ اس نے اس سے دوستی کر رکھی تھی۔ اب پیدا کرنے والا مجھ جیسوں کو تو بھول گیا ہے عمر، کیا اپنی فکر خود بھی نہ کروں؟ تنگی معاش اور حالات کی سختی نے جہاں ارسلان کو بدمزاج اور سڑیل بنا دیا تھا، اب وہ گستاخ اور بے ادب بھی ہو گیا تھا۔ وہ گستاخ خدا ہو گیا تھا۔ اللہ کی ذات کے بارے میں بے ادبی کرنے سے اسے کوئی ڈر خوف نہ ہوتا تھا۔ وہ تو ذات باری تعالیٰ کے بارے میں ایسی بات کرتا جیسے کسی انسان کے بارے میں بات کر رہا ہو، اور عمر اس کے ایسے جملے سن کر لرز جاتا تھا۔ وہ اسے بہت سمجھاتا تھا، مگر ارسلان سمجھنے سمجھانے سے بہت دور نکل گیا تھا۔ اس سرد رات میں بھی بہت دیر تک عمر اسے سمجھاتا رہا تھا، مگر ارسلان کو کچھ سمجھ نہ آیا تھا۔ اس کے دماغ میں تو بس ایک ہی بات سمائی تھی کہ اسے دنیا کا امیر ترین آدمی بننا تھا، ہر قیمت پر اور ہر صورت میں۔ فی الوقت اس کی خواہش کے راہ میں حیدر افندی کی فیس نے رکاوٹ ڈال دی تھی، جو کہ 1 لاکھ تھی۔ ارسلان نے رقم حاصل کرنے کے لیے ایک منصوبہ بنا لیا، اور اس نے اس منصوبے سے عمر کو بھی آگاہ کر دیا۔ عمر نے اسے بہت سمجھایا، لیکن وہ نہ سمجھ سکا۔ 20 سال بعد ملک کے مہنگے ترین ہوٹل میں وہ دونوں ایک دوسرے کے روبرو تھے۔ بیش قیمت سوٹ، کلائی پر باندھی قیمتی گھڑی، آئی فون، ہوٹل کے باہر کھڑی ارسلان کی لگژری جدید ماڈل کی گاڑی، سر تا پا سے جھلکتی عمارت اور ارسلان کی چمکدار آنکھوں کی فاتحانہ مسکراہٹ عمر کی آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ ارے یہ سب کچھ کیسے ارسلان؟ ان دونوں کی ملاقات پورے 20 سال بعد ہوئی تھی۔ جہاں ان 20 برسوں میں بہت سی چیزیں بدل گئی تھیں، ارسلان کی تو یوں لگتا تھا کہ پوری دنیا ہی جیسے بدل گئی تھی۔ وہ اس وقت دنیا کے 10 امیر ترین آدمیوں میں شمار ہوتا تھا۔ دنیا کی کون سی نعمت تھی جو اس کے پاس نہیں تھی؟ کون سا دنیا کا ملک تھا جو وہ ان 20 سالوں میں گھوم نہیں آیا تھا؟ آج اتنے برسوں بعد عمر کی ملاقات ارسلان سے ہوئی تو اس کی عیش و عشرت بھری زندگی اور رہن سہن دیکھ کر اس کا دماغ حیرانگی کا شکار ہوا تھا۔ پروفیسر حیدر افندی اور اس کی وہ مشکل ترین شرط اگر تمہیں یاد ہو عمر، اور اس کے ساتھ ہی بلند و بانگ ارسلان کا فاتحانہ سا کہا عمر کی سماعتوں سے ٹکرایا تو اسے 20 سال پیچھے لے گیا۔ کیا میں نے غلطی کی حیدر افندی کے بتائے ہوئے عمل اور اس عمل کی مشکل ترین شرط کو نظر انداز کر کے؟ رات کی تنہائی میں غور و فکر کرتے عمر کا دماغ بہت الجھن زدہ سا تھا۔ سارا دن اپنی حیثیت اور پوزیشن کا موازنہ وہ اپنے جگری دوست ارسلان کی حیثیت سے کرتا ہوا گزرا، تو رات کو بھی یہی سوچیں اس کے دماغ سے چمٹی رہیں۔ وہ دونوں کلاس فیلو تھے، حالات کی خرابی کا شکار تھے، مگر ارسلان کے مالی حالات دن بدن ابتر ہوتے جا رہے تھے۔ اپنی تعلیمی ضروریات کے لیے کسی یونی فیلو سے پیسے مانگتا تو آگے سے اسے شدید تمسخرانہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا۔ وہ دیکھو آ گیا بھیک منگا، میں غریب ہوں، اس میں میرا کیا قصور ہے عمر؟ وہ اکثر اپنی غربت اور حالات کو لے کر دل برداشتہ سا ہو کے عمر سے کہنے لگتا۔
قصوروار تو وہ ناانصاف خدا ہے عمر، جس نے کتنوں کو تو چھپڑ پھاڑ کر دے رکھا ہے اور کتنے انسانوں کو کیڑے مکوڑوں کی طرح زمین پر رینگنے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ دیکھ لینا، پر ایک دن دنیا کا میں امیر ترین آدمی بن جاؤں گا۔ ارسلان کی یہ خواہش اس قدر جنون اختیار کر گئی کہ یہی جنون اسے پروفیسر حیدر افندی کے پاس لے گیا، جو ماہر علم نجوم ہونے کے ساتھ بہت سے علوم اور عملیات کا ماہر بھی تھا، جس پر عمل کرنے والا ہر صورت اپنا مقصد پا لیتا تھا۔ کیا خواہش ہے تمہاری نوجوان؟ مجھے دنیا کا امیر ترین آدمی بننا ہے، ہر صورت اور ہر قیمت میں۔ یہ تو بہت معمولی سی خواہش بیان کی ہے تم نے نوجوان۔ حیدر افندی نے اپنے ہاتھوں کی انگوٹھیوں کو گھماتے ہوئے ایسے کہا جیسے ارسلان نے بہت چھوٹی اور معمولی خواہش کا اظہار کیا ہو اور جسے وہ چٹکی بجاتے پوری کرنے پر قادر ہو۔ معاذ اللہ، قادر مطلق تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ ارسلان کی خواہش پوری کرنے کے لیے پروفیسر افندی نے 2 باتیں یعنی 2 شرطیں اس کے سامنے رکھیں، ایک اپنی بھاری فیس اور دوسری ایک مخصوص عمل کی بہت حیران کن سی شرط۔ مجھے دونوں باتیں منظور ہیں سر۔ ارسلان غربت کی مار کھا کھا کر اپنی زندگی سے عاجز آ گیا تھا اور اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ اگر وہ امیر نہ ہوا تو خودکشی کر لے گا، لیکن یوں سسک سسک کر زندگی نہیں گزارے گا۔ کیا ارسلان کا فیصلہ درست تھا؟ عمر کی پوری رات بے چینی میں گزری تھی۔ اس کے دل نے چاہا کہ وہ بھی اپنے حالات کو بدلنے کے لیے پروفیسر حیدر افندی کے پاس چلا جائے اور اس سے وہ عمل مانگ لے جس نے ارسلان کو فرش سے عرش تک پہنچا دیا تھا، مگر اب یہ ممکن نہ تھا کیونکہ پروفیسر افندی کو دنیا سے رخصت ہوئے 6 ماہ ہو چکے تھے۔ عمر کے اندر افسردگی نے گھیرا تنگ کیا، مگر اگلی صبح اخبار کی دل دہلا دینے والی خبر کو پڑھ کر خوف نے اس افسردگی کو پچھاڑ کر رکھ دیا۔ دنیا کا امیر ترین شخص ارسلان دردناک موت کے بعد ہلاک۔ عمر کے جگری دوست کی موت کو 1 ماہ سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا تھا۔ پورا 1 ماہ گزر جانے کے بعد بھی عمر ایک رات بھی ٹھیک سے سو نہ سکا تھا۔ خوف کے مارے اس کی آنکھ کھل جاتی تھی۔ وہ جب بھی سونے کے لیے آنکھیں بند کرتا تو ارسلان کا بھیانک چہرہ جس حالت میں اس کی موت ہوئی تھی عمر کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا تو ساری رات وحشت کی زد میں جاگ کر گزر جاتی۔ ارسلان کی موت ایسے پراسرار طریقے سے ہوئی تھی کہ 1 ماہ گزر جانے کے بعد بھی اس کے اہل خانہ کی سرتوڑ کوشش کے بعد بھی پولیس قاتل کا سراغ لگانے میں ناکام رہی تھی۔ ارسلان کی موت اپنے شاندار مینشن کے خوبصورت بیڈ پر اس حالت میں ہوئی تھی کہ اس کی گردن کی ہڈی مکمل طور پر ٹوٹ گئی تھی۔ اس کی دونوں آنکھیں باہر کو نکلی ہوئی تھیں اور چہرے کے علاوہ پورے جسم پر ایسے گہرے گھاؤ تھے جیسے کسی نے تیز دھار آلے سے اسے ادھیڑ ڈالا ہو۔ ارسلان کا قاتل کون تھا؟ کیا اس کا قتل کسی دشمن کا نتیجہ تھا؟ کیا کسی نے اس کی دولت کی خاطر اسے قتل کیا تھا؟ پورے 6 ماہ کی تحقیق اور تفتیش کے بعد بھی جب پولیس کے ہاتھ کوئی ثبوت نہ آ سکا تو ارسلان کے قتل کی فائل کو پراسرار قتل قرار دے کر بند کر دیا گیا۔ کوئی بھی جان نہ پایا کہ ارسلان کا قاتل کون تھا سوائے اس کے عزیز دوست عمر کے۔ امیر بننے کے لیے تمہیں ایک سخت ترین سفلی عمل تاحیات کرنا ہوگا۔ 20 سال پہلے کی کچھ یادیں اور بازگشت عمر کے دماغ میں گردش کرتی اسے بہت پیچھے لے گئی تھی۔ میں کوئی بھی عمل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ارسلان کی آواز میں اپنی خواہش کے حصول کے لیے مر جاؤ اور مار دو جیسے خوفناک جذبات کی آمیزش تھی۔ تمہیں ہر صبح بلا ناغہ ہر صورت سورج طلوع ہونے سے پہلے اٹھ کر یہ عمل کرنا ہوگا۔ پروفیسر افندی نے 1 لاکھ فیس وصول کر کے اسے یہ عمل بتایا تھا۔ تنگ دست ارسلان نے بھاری فیس کا انتظام کیسے کیا تھا یہ راز بھی عمر جانتا تھا۔ ارسلان نے اپنے ہاسٹل روم میٹس کے پیسے چوری کیے اور اگلے روز ہی تعلیم ادھوری چھوڑ کر ہاسٹل سے راتوں رات فرار ہو گیا تھا۔ تمہیں ہر صبح سورج کو شکست دینی ہے۔ یہ اس عمل کی مشکل ترین شرط تھی جس کو سن کر عمر اور ارسلان دونوں گھبرا گئے تھے، اور وہ بھی تاحیات۔ پروفیسر افندی کی آنکھوں کی چمک کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ سورج کو شکست؟ پر وہ کیسے؟ تمہیں بلا ناغہ سورج طلوع ہونے سے پہلے اٹھنا ہوگا۔ اگر 1 دن کا ناغہ ہو گیا تو سر تمہاری موت کی صورت نکلے گا 1 دن کا ناغہ بھی۔
प्रोफेसर अफंदी ने कुछ अमलियात और बताने के बाद इस अमल का बाकी हिस्सा ये बताया था कि खुले आसमान के नीचे हाथ कमर के दोनों अतराफ में रखकर मशरिक की जानिब मुंह करके खड़े हो जाना है। अमल पढ़ते जाना है और सूरज को तुलू होते अपनी आंखों के सामने देखना है, यूं कि जैसे सूरज की आंखों में आंखें डालकर कोई फातिह खड़ा हो कि तुम्हारे तुलू होने से पहले मैं उठ चुका हूँ। उमर तो इस शर्त को सुनकर सकते में आ गया था। उसकी दानिश में ये शर्त बहुत मुश्किल था। मौसम, वक्त, सेहत, हालात जैसे मामलात इस पर असरअंदाज होकर रुकावट डाल सकते थे और एक दिन का नागा करना भी नतीजा मौत की सूरत में भुगतना था, और अरसलान के साथ यही हुआ था। आज अरसलान की मौत को 6 माह गुजर जाने के बाद भी शायद कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा था कि जब सूरज को तुलू होते देखकर उमर को अरसलान की दर्दनाक मौत ना याद आती हो। सिर्फ एक दिन सूरज को शिकस्त ना देने वाला शख्स मौत से शिकस्त खाकर मिट्टी तले जा सोया था। उन दिनों अरसलान को नमूनिया हुआ था। वो बहुत निढाल और कमज़ोर सा नज़र आने लगा था। ज़िंदगी के आखिरी दिनों में अरसलान उमर को बहुत थका थका सा नज़र आने लगा था, जैसे ज़िंदगी की हर नेमत के होने के बावजूद वो इस अमल का पाबंद था कि एक दिन भी नागे की इजाज़त ना थी। अरसलान बहुत बेचैन सा रहने लगा था। एक दिन भी सूरज को तुलू होते ना देखना उसकी ज़िंदगी के सूरज को गरूब कर गया था। ठंड और बीमारी के बाइस उसकी आंख ना खुल सकी तो हमेशा की नींद उसका मुकद्दर बन गई थी। उसने उस अमल की शर्त को पूरा नहीं किया था, सो उस खतरनाक सफली अमल के मोक्कलात ने उसे एक दिन नागा करने की ऐसी दर्दनाक सज़ा दी थी कि किसी किस्म की रियायत की गुंजाइश न छोड़ी थी। अरसलान की मौत बेहद भयानक तरीके से हुई थी। उस शैतानी अमल के शैतानी मोक्कलात या जिन्नात ने अरसलान का दर्दनाक अंजाम किया था। ये कैसा हैरान कुन मामला था, इसकी हकीकत और गहराई क्या थी। 21वीं सदी में ऐसा अजीबोगरीब वाक़या जिसको ना दिमाग तस्लीम कर पाता था और ना ही अकल, लेकिन ये सब कुछ सच था। और इस हकीकत से और उमर की पुरअसरार मौत की वजह से उमर बखूबी वाकिफ़ था।